So we have talked about the cellular differentiation, we have talked about the organ regeneration, and then we talked about the protoplast and protoplast fusion. जैसे ही हमारे कोर्स के मुताबिक था, जो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है उस हिसाब से we have discussed it. Now इस कोर्स में एट द एंड आप लोग का टॉपिक है टिश्यू कल्चर एप्लीकेशंस. तो यू हैड ऑलरेडी जो आपका टिश्यू कल्चर कोर्स वन था लास्ट सेमेस्टर में, you have came across maximum of them, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं. So I will list at the end of this course few of them, and maybe for my general viewers at later stage I will make some detailed videos about exact each of them for each of the techniques. उस पे फिर मैं detailed videos बनाऊंगा. But for my course, for my students जो कि course students हैं, उनके लिए this is basically the last two videos will be here, and then we will take the exam. So basically tissue culture हम बता चुके हैं कि you are growing the cells, the tissues, the organs under sterile conditions. Basically आप जो है तो differentiated cells को, tissues को, उसको वापस उस स्टेज पे लेके जाते हैं कि आप उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी को अचीव करके फिर उससे वापस पूरा का पूरा प्लांट आपको मिलता है. सो दिस इज बेसिकली टिश्यू कल्चर. अच्छा, टिश्यू कल्चर में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं वंस अगेन आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ. यू नीड द एक्स प्लांट, यानी आपको वो टिश्यू चाहिए जिसको बेसिकली आप रीजनरेशन कैपेसिटी दे के उससे पूरा प्लांट लेना चाहते हैं. तो यू हैव टू सेलेक्ट द एक्स प्लांट. यू नीड रियली द अप्रोप्रिएट एक्स प्लांट. अब ये जो एक्स प्लांट है, दैट विच एक्स प्लांट रियली यू विल बी टेकिंग, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, या आपके पास अवेलेबल मटेरियल क्या है, ठीक है, या आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है. फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्लांट को लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन टेक एनी पार्ट. Normally you would like to take the meristematic tissue shoot or root tips or axillary buds क्योंकि they have more capacity to regenerate, but you can take any part of the plant और उसको आप regenerate कर सकते हैं. इसके अगेंस्ट में अगर आप कंसिडर करते हैं कि आपने एक प्लांट को ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद जो है तो आपने उसको रीजनरेट करना है, तो देन यू हैव टू कंसिडर कि किस पार्ट की कितनी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपने लेना है. या अगर आपने डिजीज फ्री प्लांट लेना होता है, सो देन यू विल टेक द पार्ट जिसमें डिजीज नहीं है और उसको लेके फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो यू हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्लांट, and after selection of the appropriate plant आपने जो है appropriate media यूज करना है, ठीक है. अच्छा, आपने कौन सा मीडिया यूज करना है वो डिपेंड करेगा वंस अगेन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप किस प्लांट के साथ डील करते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप केलिस लेना चाहते हैं, रूट लेना चाहते हैं, शूट लेना चाहते हैं. और फिर इसमें भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे प्लांट से लेना चाहते हैं कि जिसकी रीजनरेशन कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो फिर आपको स्पेसिफिक हार्मोन्स और स्पेसिफिक मीडिया यूज करना होगा. सो यू हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीडिया, एंड देन यस यू हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंडीशंस. उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट देंगे, ह्यूमिडिटी की, टेम्परेचर की, लाइट की, और उसके हिसाब से जो है तो आप उसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप एम्ब्रियो कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो देन यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसमें आप जो केलिस की बजाय आप डायरेक्ट एम्ब्रियो कल्चर की तरफ जाएंगे. सो इन द टिश्यू कल्चर, ये आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने दिया है कि यू हैव टू कंसिडर दीज बिफोर आई गो टू द एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर. ओके, जो टिश्यू कल्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ है दैट इज़ फॉर माइक्रो प्रोपगेशन. सो प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन, हमें पता है कि जब आप प्लांट्स के किसी भी प्लांट के मल्टीपल कॉपीज लेते हैं, जब आप उसकी रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ प्लांट प्रोपगेशन. नॉर्मली आपके पास प्लांट प्रोपगेशन को हम दो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिवाइड करते हैं. जो सेक्सुअल प्रोपगेशन आपके पास होती है तो वो होती है थ्रू सीड, ठीक है. और एसेक्सुअल प्रोपगेशन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक यू हैव द बडिंग, द कटिंग्स, या इस तरह के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, और उसमें एक ऑप्शन है माइक्रो प्रोपगेशन. बेसिकली आप कटिंग में क्या करते हैं कि आप जो एक कटिंग लेते हैं, एक पीस लेते हैं किसी भी प्लांट का और उसको मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे आप
فار ایگزامپل ریگولر ہم دیکھتے ہیں روزز لیتے ہیں، اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے کے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یا اس طرح ہم دوسرے پلانٹس کا کرتے، ہم سیڈ کے علاوہ کرتے، تو وہ اے سیکشول پروپاگیشن ہے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بڑا پارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس کے ایک چھوٹا سا پارٹ لے کے اس سے پورا پلانٹ بناتے ہیں، سو دس از دا مائکرو پروپاگیشن. So basically you are multiplying the plants from the cells, tissues or organs. یعنی آپ پلانٹ کے ایک چھوٹا سا پورشن لیتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ پلانٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے بیسیکلی یو آر پروڈیوسنگ دا کلونس، یعنی آپ ایگزیکٹ کاپیز پروڈیوس کرتے ہیں اس پلانٹ کا. آپ جو ہے اس کا ایک پیس لیتے ہیں اور اس کو جو ہے اسپیسیفک انوائرمنٹ اینڈ کنڈیشنز دیتے ہیں، میڈیا دیتے ہیں، اور آپ اس کے جو ہے ایگزیکٹ کاپیز بناتے ہیں. اب یہ ایگزیکٹ کاپیز کا فائدہ اس کے زیادہ ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا، بیہائنڈ میکینزم آف ریکمبینیشن اینڈ کراسنگ اوور، کسی اور ویڈیو میں بناؤں گا. لیکن ابھی آئی ایم شیور کہ آپ نے پرنسپل آف جینیٹکس میں وہ پڑھا ہوگا. ابھی صرف آپ کو یہ میں ادھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کا آئیڈیل پلانٹ ہوتا ہے، آپ کا ایڈیوٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ مینگو ہے جس کا شیپ، جس کا کلر، جس کا اروما، جس کا فلیور، دیٹ از یور فیوریٹ. اگر آپ اس کی سیڈ لے کے اس پلانٹ کو لینا چاہیں گے تو اس سیڈ کے اندر ریکمبینیشن ہوتی ہے، اس کا سیم جینیٹک میک اپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا جو سیڈ بن رہا ہوتا ہے وہ دو پیرنٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس کی ریکمبینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یو ہیو دا ہومولوگس پیئر اور ان کی ریکمبینیشن ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ اس کو سیڈ سے پروڈیوس کریں گے تو آپ کے پاس ایگزیکٹ کاپی نہیں آئے گی. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ویجیٹیٹو ریپروڈکشن کرتے ہیں، ہم اس سے جو ایک چھوٹا سا پلانٹ کا پارٹ لے کے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اب چونکہ اس میں کوئی میوسس انوالو نہیں ہے، کوئی ریکمبینیشن انوالو نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس پلانٹ کی ایگزیکٹ کاپی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کلون کہتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے پلانٹ کو انکریز کیا ان نمبر، بٹ یو ہیونٹ لاس دیٹ اسپیسیفک جینیٹک کمبینیشن، اور جس کو ہم کلون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے ٹیشو کلچر کے ذریعے، مائکرو پروپاگیشن کے ذریعے کلونز بناتے ہیں اور بہت زیادہ کلونز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی اس کے کاپیز بنا سکتے ہیں. اچھا، ان دا کیس آف ٹرانسجینکس، جب آپ ٹرانسجینکس بناتے ہیں تو یو نیڈ دس مائکرو پروپاگیشن، یو نیڈ دا ٹیشو کلچر. کیونکہ نارملی جب آپ جینز انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ جینیٹک ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں، so you will not take the whole sajid and you will not take this whole ساجد اور اس کے ہر سیل کو آپ چینج نہیں کریں گے. یو ول ناٹ ٹیک دا ہول پلانٹ اور اس کے سارے سیلس کو چینج نہیں کریں گے. یو وڈ لائک کہ آپ اسپیسیفک سیلس کو چینج کریں اور جو ٹرانسفارم سیل ہے اس سے پھر آپ باقی کا پورا پلانٹ بنائیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے بیسیکلی اسی کو ہم کہتے ہیں the use of micro propagation for transgenic plants، ٹھیک ہے. یعنی آپ مائکرو پروپاگیشن کرتے ہیں ٹرانسجینک پلانٹس کی ملٹیپلیکیشن کے لیے، کیونکہ آپ اس کو نارملی سیلس لیتے اور سیلس کو ٹرانسفارم کرتے اور اس سے پھر آپ ملٹیپل کاپیز بناتے، ٹھیک ہے. So this is where you are using micro propagation in the multiplication of transgenics. اچھا، ایک اور ایڈوانٹیج مائکرو پروپاگیشن کا یہ ہے، یا اس کو یوز جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یو کین پروڈیوس اے لارج نمبر آف پلانٹس. یعنی آپ جو ہے ایک پلانٹ سے سیلز لے کے اس سے لارج نمبر آف پلانٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی آپ اس کو کچھ پلانٹس کے لیے، یعنی جن کا لائف سائیکل بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کا سیڈ سو کریں اور اس سے دوبارہ آپ کو سیڈ ملے، دیٹ کین ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں تھرو ٹیشو کلچر. آپ اس کا سیل لے کے اس سے دوسرا پلانٹ ریجنریٹ کر سکتے ہیں. سو یو کین پروڈیوس لارج نمبر آف پلانٹس اینڈ یو کین آلسو اوور کم، جو آپ کو جتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اوور کم کر سکتے ہیں. دین آپ جو ہے مائکرو پروپاگیشن کو یوز کر سکتے ہیں for the plants which are not capable to reproduce otherwise and through seed basically. یعنی کچھ اپومیکٹک پلانٹس ہوں گے یا ایسے کے پلانٹس ہیں کہ جو سیڈ پروڈیوس نہیں کرتے یا وائبل سیڈ پروڈیوس نہیں کرتے، تو آپ ان کو جو ہے مائکرو پروپاگیشن کے ذریعے آپ ان کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. بیسیکلی نیچر میں
you have the other options like the cuttings etc जिसके ज़रिए आप उसको propagate करते हैं या naturally वो propagate करते हैं layering के ज़रिए. लेकिन अगर आपको उसके large number चाहिए तो आप उसको जो है tissue culture के ज़रिए propagate कर सकते हैं. ठीक है. अब उसके mechanism आपके ज़हन में वही previous lectures होना चाहिए कि if you have a cell it has all the DNA information and it can give you the whole plant. ठीक है. अच्छा, आप कोर्स कंटेंट में colonal propagation को सेपरेट रखा हुआ था. So basically it is this micro propagation जिसमें you are aiming to produce the clones. ठीक है. और clones का फायदा क्या है कि वो आपके पास exact copy होती है. ठीक है. मैं इस monoclonal variation को साइड पे रख रहा हूँ इस टाइम. ठीक है. उसकी मैं आगे बात करूंगा. लेकिन नॉर्मली उसमें क्या होता है कि आपके पास exact copies आती है और वो exact copies मैं बता चुका हूँ कि आपको क्यों चाहिए, because you have a favorite type of the plant and you want more copies of it. ठीक है. So this is basically the clonal propagation. आप जो है आपको clone मिलता है through this micro propagation. Another use of tissue culture and basically the micro propagation is to produce the disease free plants. So basically होता क्या है कि जब आपके पास एक plant diseased हो, especially in the cases of viruses जो कि पूरे plant में फैल जाते हैं, उसके जाइलम और फ्लोएम में फैल जाते हैं, तो उस केस में आपके पास मेरिस्टेमेटिक जो शूट टिप होता है उसमें सेल डिवीजन दैट्स अ बिट क्विकर देन द वायरल डिवीजन. यानी आपके पास जो सेल डिवीजन होती है, नए सेल बन रहे होते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होती. ऑफ कोर्स वायरस जो है तो उस मशीनरी को, सेलुलर मशीनरी को यूटिलाइज करके जो है फिर नेक्स्ट सेल्स की तरफ जाते हैं. लेकिन जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक रूट टिप होता है, सॉरी शूट टिप होता है, उसमें जो है आपके पास वायरस नहीं होता. तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द डिजीज फ्री प्लांट्स. जैसे आप इधर देख सकते हैं कि पूरे प्लांट में आपके पास वायरस फैला हुआ है, लेकिन आपके पास जो शूट टिप मेरिस्टेमेटिक एरिया है उसमें डिजीज नहीं है. सो यू विल टेक दैट पार्ट, उसको आप एज एक्स प्लांट यूज करेंगे, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करेंगे एंड देन यू कैन प्रोड्यूस आइदर द कैलस और यू कैन गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट और शूट, और उसको फिर आप फर्दर माइक्रो प्रोपेगेशन की तरफ चले जाते हैं. तो इस तरह जो है आप एक डिजीज प्लांट से जो है आप डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. देयर कुड बी द केसेस जिसमें आप वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कीमोथेरेपी और थर्मोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं. अगर कुछ केसेस में आपको लगता है कि मेरिस्टेमेटिक एरिया भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उस केसेस में आपके पास आप जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिससे आप जो सेल्स एक्सप्लांट के तौर पे ले रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जो है आप उससे डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. इसकी एक एग्जांपल जो है पोटैटो में यूज़ करते हैं. जो पोटैटो वायरसेस है उसको अवॉइड करने के लिए मेरिस्टेमेटिक एरिया को टिश्यू कल्चर के ज़रिए ग्रो करते हैं और फिर उससे जो प्लांटलेट्स आते हैं, तो चूंकि आपके पास नॉर्मल जिस जगह से आप प्लांट्स ले रहे होते हैं उस एरिया में वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो एक स्ट्रेटजी उसमें ये जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, बटकुंडी एरिया, इट्स इन द नॉर्थ ऑफ मानसेरा, कागान नारान से आगे, उधर जो है ये जो है इसको लेके जाते हैं क्योंकि वो एरिया डिजीज फ्री है. ठीक है. तो प्लांट जो हम प्रोपगेशन करते हैं उधर जो है प्लांट की प्रोपगेशन करते हैं और उससे फिर जो आपके पास प्लांटलेट्स आते हैं आप उधर लेके जाते हैं, उधर आप उनसे उसकी प्रोपगेशन करते हैं और उनको फिर नीचे के इलाकों में एज ए सीड उसको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो यानी आप कंट्रोल कंडीशन में भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप वायरस को कंटेन कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट. अदरवाइज देयर इज एन ऑप्शन कि आप टिश्यू कल्चर के ज़रिए आप प्लांटलेट्स बनाएं और उनको ऐसे एरिया में ग्रो करें जिधर पे डिजीज़ ना हो. ठीक है. और फिर आप उससे सीड लेके जो है तो बाकी के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन प्रोड्यूस द डिजीज फ्री प्लांट्स. Another important application of tissue culture is regarding the somoclonal variations. अच्छा, somoclonal variations क्या होते हैं? बेसिकली वो वेरिएशन जो प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान आप ऑब्जर्व करते हैं. सो ऑल द वेरिएशंस विच यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, बेसिकली जब आप प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर के ज़रिए, तो वी बिलीव
کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ کاپیز آئیں گے بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی میوسس اور ریکمبینیشن. نو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس there is always the possibility of mutations جس کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ variants بھی آتے ہیں. So you are expecting this green plants but then you have this red plant in it. ٹھیک ہے, so you have this variant اور اس variant کو ہم somaclonal variant بولتے ہیں. اچھا, جو somaclonal variation ہے یہ بیسیکلی qualitative اور quantitative کسی ٹریٹ کو بھی امپیکٹ کر سکتا ہے, انفلوئنس کر سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس quantitative ٹریٹس کو میں بھی یہ میوٹنٹس آ سکتے ہیں, ویریشنز آ سکتے ہیں, اور quantitative ٹریٹس میں qualitative ٹریٹس دونوں میں آ سکتے ہیں. اچھا, یہ بیسیکلی لمیٹڈ نہیں ہے ایک اسپیسیفک اسپیشیز کو کہ جی فلاں فلاں پلانٹس میں آتا ہے یا کلٹیویٹڈ میں آتا ہے یا نان کلٹیویٹڈ میں آتا ہے. ٹیشو کلچر کا جتنا ریسرچ ہو رہا ہے اور جتنا ہو چکا ہے دیٹ ٹیلس کہ یہ جو ہے وائڈ ٹیکسونومک جنرا میں یہ آبزرو کیا گیا ہے. آپ کے پاس ان ریلیٹڈ پلانٹس میں, ڈفرینٹ پلانٹس میں یہ فینامنا اکر کرتا ہے اور وہ ویریشن آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویریشن آپ کے پاس آتی کیا ہے؟ آف کورس ڈیو ٹو دی جینیٹک میک اپ. جو آپ کے پاس جینیٹک میک اپ ہے اس میں چینجز آتے ہیں. اب وہ چینجز جو ہے اٹ کوڈ بی ایٹ دا لیول آف ڈی این اے, یعنی آپ کے پاس ڈی این اے سیکوینسز میں چینجز آتی ہے, میوٹیشنز آتی ہے. تو یہ ایک ریزن آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی چینجز آتی ہے ان دا ڈی این اے سیکوینسز. Then the changes could also be in the chromosome structure. یعنی آپ کے پاس ڈیلیشن ہو سکتی ہے, ٹرانسلوکیشن ہو سکتی ہے, کروموزوم کی ایڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے اس کے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں نہیں جاؤں گا. آئی ایم شیور کہ پرنسپل آف جینیٹکس میں یہ آپ کو پڑھایا گیا ہے. ادروائز یو کین آسک the questions in the comments and then I can describe that. تو آپ کے پاس ٹرانسلوکیشن, کروموزوم اسٹرکچر میں آپ کے پاس ویریشنز ہو سکتی ہے جو کہ ٹرانسلوکیشن, ایڈیشن, ڈیلیشنز ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کروموزوم نمبر میں چینجز آ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ جو پورا سیٹ آف جینوم ہے اس کے ملٹیپل کاپیز ہو, سو دیٹ کوڈ لیڈ ٹو پولی پلائری. اور آپ کے پاس ایک یا دو کروموزوم چینج ہو سکتے ہیں, ایڈ ہو سکتے ہیں, ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کروموزوم نمبر میں چینجز ہو سکتے ہیں, نیوکلائیڈی آپ کے پاس آ سکتی ہے. تو دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو somaclonal variation. And then of course you have the epigenetic factors. So کچھ epigenetic factors بھی انوالو ہو سکتے ہیں, اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ it could be a combination of these جس کی وجہ سے آپ کے پاس ویریشن آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ویریشن جو ہے you see it as a somaclonal variation. اچھا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دیٹ provide you the variation. یعنی جو میوٹیشن کا ایڈوانٹیج ہے that give you the more diversity, the more variation. اور ویریشن آپ کو پتہ ہے کہ that's basis for the improvement. یعنی آپ کے پاس اگر ویریشن نہیں ہوگی تو آپ کے پاس امپرومنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ امپرومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ جو ہے ڈفرینٹ ٹریڈس کے لیے نیو ویریئنٹس آپ کو مل سکتی ہے تھرو somaclonal variation, اور اس کو آپ یوٹیلائز کر کے جو ہے کراپ امپرومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. These could be problematic. ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ یہ آپ جو ہے جب نارملی مائکرو پروپیگیشن کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ویریشن آتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کو ایک اسپیسیفک فلاور چاہیے جس کا ایک اسپیسیفک کلر ہے, تو اگر آپ کے پاس وہ ویریئنٹ نہیں آ رہا, اس میں کوئی ویریشن آ رہی ہے, وہ کلر نہیں ہے, وہ اروما نہیں ہے, تو that's not desirable for you. ٹھیک ہے, تو مائکرو پروپیگیشن میں somaclonal variation is not desirable, it's a disadvantage. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہے جس سے آپ اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر آپ بار بار سب کلچرنگ کی طرف جاتے ہیں, یعنی آپ نے ایکس پلانٹ لیا ہے, اس سے آپ نے پلانٹس لیے, پھر اسی کیلس کو آپ بار بار یوز کر رہے ہیں اور آپ اس سے سب کلچرنگ کر رہے ہیں, تو یو ہیو مور چانسز آف somaclonal variation. تو اٹس بیٹر کہ آپ ریگولر جو ہے ایکس پلانٹ لے کے آپ کلچر کو ری انیشیٹ کریں. دوسری ڈس ایڈوانٹیج فار دا جینیٹک امپرومنٹ ایز ویل, یعنی جو آپ کے پاس ویریشن تو آتی ہے لیکن وہ ویریشن آپ کے ڈیزائربل ڈائریکشن میں ہمیشہ نہیں ہوگی بیکاز اٹس رینڈم. ٹھیک ہے, اٹس میوٹیشن. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اب یہ somaclonal ویریشن کو اچیو کروں گا اور اس میں میرے پاس یہی ویریئنٹ آئے گا. نو, اٹس رینڈم. And sometimes it could be undesirable. Most of the time it will be undesirable basically. تو آپ نے اپنا desirable variant کو select کرنا ہوگا, and that selection could be sometime یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, ہو سکتا ہے لیبوریس ہو سکتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ yield related traits کی طرف جاتے ہیں, آپ phenotypic traits کی طرف جاتے ہیں, تو you have to
go for those specific parameter testing. صرف اس کیس میں جب آپ کے پاس کوئی molecular markers ہو جس کے بیسس پہ آپ early selection کر سکتے ہو, so then it is it could be relatively easy کہ آپ clonal variant کو اپنے desirable variant کو آپ select کر سکیں. So this about clonal variation, another application of the tissue culture. اوکے آپ کا جو ایک ٹاپک ہے دیٹس اباؤٹ سومیٹک ہائبریڈائزیشن ایز ایپلیکیشن آف ٹیشو کلچر کورس. اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, شاید انہوں نے کورس میں علیحدہ سے اس کو ڈالا تھا بیکاز دیٹ واز ناٹ کنسیڈر ان یور فرسٹ کورس, جو فرسٹ سیمسٹر کا کورس تھا. تو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں آلریڈی پڑھا چکے ہیں, تھوڑا سا اس چکے اس ٹاپک میں سب ٹاپک ڈالے ہوئے ہیں. تو we know plant hybridization میں I have explained that in my previous videos کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ دو ڈفرینٹ پلانٹس کی جینیٹک میک اپ کو, جینیٹک میٹیریل کو آپ مکس کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک ویرینٹ پاپولیشن دیتا ہے, اور اس ویرینٹ پاپولیشن سے آپ جو ہے اپنا ڈیزائربل پلانٹ سلیکٹ کرتے ہیں. نو دس از اچیو نارملی آپ فلاورنگ پلانٹس میں اس کو اچیو کرتے ہیں بیکاز آپ کے پاس جو ہے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو آپس میں کراس کریں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں ریلیٹڈ پلانٹس میں. یعنی آپ ویٹ کو ویٹ کے ساتھ کراس کر سکتے ہیں, آپ ویٹ کو میز کے ساتھ کراس نہیں کر سکتے, یا آپ ویٹ کو ٹومیٹو کے ساتھ کراس نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر آپ سم اسپیسیفک کیس میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے سومیٹک ہائبریڈائزیشن کی طرف جاتے ہیں, جس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے جو ہمارے سیریز آف ویڈیوز ہے پروٹوپلاسٹ فیوژن پہ, کہ بیسیکلی آپ اس میں پروٹوپلاسٹ کو فیوز کرتے ہیں, دو ڈفرینٹ پروٹوپلاسٹ کو, اور اس کو جو ہے پھر آپ آگے لے کے جاتے ہیں اور آپ اپنے ڈیزائربل پلانٹ کو اچیو کرتے ہیں یا اس کو جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس کو میں مزید زیادہ ڈیٹیل ادھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ آلریڈی پریویس لیکچر میں آپ لوگ یہ سن چکے ہیں. اگر نہیں سن چکے تو آپ دوبارہ, یہ میں نے اس کے پکچرز دیے ہوئے ہیں, یو کین سرچ فار دیز کوڈ ورڈز اور دیز ٹیکس, اور آپ کو جو ہے یہ ویڈیوز آ جائیں گے اور پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے. جو جنرل ویور ہے ان کے لیے بھی کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اس کو بھی ڈیٹیلز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو ابھی جو ہے فائنلی آئی ہیو جسٹ پٹ فیو کویشچنس. اگر آپ ان کویشچنس کو آنسر کر سکتے ہیں, اپریشیٹ کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, سو دیٹ مینس کہ آپ اوپر والے لیکچر کو آپ سمجھ چکے ہیں, یا اوپر والے لیکچر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کویشچنز آپ آنسر کرنے کی کوشش کریں, آپ دوبارہ سے اس کو سنیں, and that will give you the possibility to answer these questions. ٹھیک ہے. تو جو میرے کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دس از مائی سیکنڈ لاسٹ لیکچر. نیکسٹ اس کے بعد لاسٹ لیکچر ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم ایگزام کی طرف جائیں گے. فار مائی جنرل ویورز اس میں کچھ ٹاپکس پہ میں لیٹر آن کچھ اسپیسیفک ویڈیوز بناؤں, ڈیٹیل ویڈیوز, سو آئی ول بی شیئرنگ دیٹ. سو اوکے.